سب سے پہلے والدین کو اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ یقین ہمیں ختم کرنا پڑے گا کہ ہم ان بچوں کے مالک ہیں. بچے کو تھوڑا سا آزادی دینی پڑتی ہے. یہ ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی لرننگ ہے والدین کے لیے کہ وہ یہ جانیں کہ میرے بچے کا مزاج کیا ہے. بچوں کی بنیادی نفسیات جاننا ہر پیرنٹ کی ضرورت ہے. والدین اپنی نگرانی میں بچے کو اپنی مرضی کرنے دیں. والدین سن رہے ہیں ہمیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، اٹھ نہیں رہا، وہ سویا ہوا ہے، اب کس طرح اس کو جو ہے نا وہ اٹھائیں، یا کیا جملے بول رہے ہیں اس کے لیے؟ زبردستی نماز پڑھوا رہے ہیں نا، اور اتنی زبردستی کر رہے ہیں کہ نا بچے کے نیگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے. 7 سے 14 سال کی عمر جو کہلاتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کہلاتی ہے، کہ اس میں ہم لیکچرز کو کم کریں، ایکٹیویٹیز کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان فخر الاسلام. والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا ایک اہم فریضہ بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے ہاں والدین بہت کم اس بات کو جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے، نہ ایسے بہت زیادہ ہماری اپنی ہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے بطور والدین کس طریقے سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم تو ایک پروسیس کے تحت والدین بنتے ہیں. جب ہماری عمر شادی کی ہوتی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے بچے ہو گئے، بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے، اب انہوں نے اسکول جانا ہے، پھر اسکول بھیج دیا. لیکن اس پورے عرصے کے دوران ہماری کیا ذمہ داری تھی بطور والدین؟ ہم نے کس طرح اپنے بچوں کو ریز کرنا تھا، انہیں کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ان کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی، روحانی ان کی تربیت کرنی تھی. ہم سمجھے کہ شاید یہ اسکول کی ذمہ داری ہے، یہ مسجد کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے. لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یقیناً یہ ایک چیلنج بھی ہے. تو اسی حوالے سے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے ایک ایسے تربیت کار کو کہ جو والدین کو بھی تربیت دیتے ہیں، اساتذہ کو بھی تربیت دیتے ہیں، کہ آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے، کہ آپ بچوں کو کس طرح پڑھائیں کہ ان کی ہولسٹک جو ہے ڈیولپمنٹ ہو، وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر ان کی جو ہے وہ اپ برنگنگ اس طرح سے ہو کہ وہ ایک بیلنس پرسنالٹی کے طور پر اس معاشرے کے اندر ایک اس کے کارآمد شہری بن سکیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جناب عبدالحی ثاقب صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. عبدالحی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہم اس بات کو نا بڑے عرصے سے یہ محسوس کر رہے ہیں، یعنی پیغام ٹی وی اپنے پلیٹ فارم پر بھی، کہ بچوں کے حوالے سے والدین کی تربیت کی جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے والدین کی بھی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ کی بھی تربیت کرتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ سب سے پہلے والدین کو اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ عام طور پر جو ایک جنرلی احساس ہوتا ہے مجھے، بلکہ یوں کہیے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جنہوں نے سوالات پوچھے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بلیفز بنے ہوئے ہیں والدین کے جو شاید ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی متس ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں جن کو یقین کرنے کی وجہ سے وہ تربیت اولاد کو ایک جس طرح دیکھتے ہیں اس سے ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو مت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی شاید ضرورت ہے. اور وہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی، اولاد کی نعمت سے والدین کو نوازا، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے مالک ہیں، یہ ہماری ملکیت میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ملکیت کی نفسیات ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بالکل وہی نفسیات ہوتی ہے جیسے کسی مالک اور غلام کی ہو جاتی ہے نا. تو پھر وہی نفسیات جب غالب آتی ہے تو والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی سے زندگی گزاری، ان کی ہر بات مانے. ٹھیک ہے نا. وہ جو چاہتے ہیں ان کی ہر خواہشات پوری کرے، ان کی تمناؤں کو پورا کرے. جبکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہوتا ہے، جو ابھی تک جو میرا بھی مطالعہ رہا ہے، تجربہ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی مزاج کے لوگ، ایک ہی مزاج سے مراد کے مختلف مزاج کے لوگ ایک ہی ریشو سے پوری دنیا کی ہر سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا. تو
اور یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور ڈیٹا جمع کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ، کئی لنگوسٹک کے لوگ ہیں، کوئی میتھمیٹکس کے لوگ اسی ریشو سے پیدا ہو رہے ہیں، کئی میڈیکل سائنس اور نیچرل سائنس کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سوشل اسکلس والے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں پریکٹیکل اسکلس والے، باڈی انٹیلیجنس والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو دنیا میں ایک ہی ریشو سے پیدا ہوتے ہیں. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان ہے، اس پلان کے تحت بچے آتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب وہ بچوں سے نوازتا ہے تو اس پلان کے مطابق بچہ اپنی زندگی کو مسخر کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو چڑھانا چاہتا ہے، اس دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ والدین خود بنتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں کہ یہ تو میں ان کا مالک ہوں، یہ تو میری مرضی سے چلیں گے. وہ کوئی آفاقی مرضی لے کر آیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ مرضی ٹکراتی ہے، وہاں پر پھر نیڈ بنتی ہے پیرنٹنگ کی نا. تو اس میں سب سے پہلے یہ یقین ہمیں ختم کرنا پڑے گا کہ ہم ان بچوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی اختیار دیا ہے، ہمیں ذمہ داری دی ہے، ان کے پالنے کی ذمہ داری دی ہے، ان کی روحانی نفسیاتی ضروریات کو پوری کرنے کی ذمہ داری دی ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرتے وقت ہمیں ان کا جو کہتے ہیں نا عزت نفس ہے بچوں کی، ان کی انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، ان کا مزاج ہے، ان کی پرسنالٹی پروفائل، اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ میں اگر والد کے طور پر میں بہت اچھا سوشل ورکر ہوں تو میرا بچہ سوشل ورکر ہی بنے. میں والد کے طور پر بہت اچھا ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے. ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کے بجائے انجینئر بننے کے لیے پیدا ہو سکتا ہے وہ عالم دین بننے کے لیے پیدا ہو. لیکن اب کیا کرتے ہیں ہم زبردستی ان کو کرتے ہیں. تو زبردستی کرتے ہیں تو بچہ مزاحمت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک پلان لے کر آیا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ مزاحمت کرتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں بچہ ہماری بات نہیں سن رہا. اچھا، اس کو شاید علم ہو یا نہ ہو بچے کو، اس کو ہاں وہ بہرحال اس کے اندر کہیں نہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں یہ تو کام نہیں ہے کہ جی جو مجھے کرنا ہے، جی مجھے کچھ اور کرنا ہے. جی بالکل. ایک عمر ہوتی ہے نا، جو 7 سال سے پہلے کی عمر میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ برا مانیں گے اچھا مانیں گے. وہ زبردست قسم کا احتجاج کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بھی کام کرنا ہو اس کو زبردست قسم کی مزاحمت کرتا ہے. 7 سال بعد وہ دباؤ میں آ جاتا ہے تو وہ پھر بات ماننا شروع کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مطیع و فرمانبردار ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذہانت کو کمپرومائز کر کر، اپنی مزاج کو کمپرومائز کر کر آپ کا اطاعت گزار ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. تو بچے کو تھوڑا سا آزادی دینی پڑتی ہے نا. تو یہ ملکیت کا احساس ختم کرنا پڑے گا، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا پڑے گا. اور یہ بات ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کے لوگ پیدا کیے ہیں. تو ہمیں اب تلاش کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کس مزاج کا ہے. مختلف ذہانت کے لوگ پیدا کیے ہیں کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کس ذہانت کی طرف ہے. اچھا، یہ جب پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ والدین کو، پیرنٹس کو تھوڑی سی بیسک پیرنٹنگ کی ٹریننگ کی میرے دل میں سوال آ رہا ہے آپ کی جی بات سے کہ وہ مزاج کیسے پہچانا ہے کہ یہ کون سا مزاج ہے اور کس طرح کا مزاج ہے. جی کچھ سیکھنا پڑتا ہے نا. جی ایک تو یہ ہے کہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے زمانے تک مجھے یاد ہے کہ 2 جنریشن پہلے تک تو یہ مزاج سینہ بسینہ، اس کی علم سینہ بسینہ چلتا تھا نا. یہ پچھلے تقریباً 30-40 سال میں کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ دوسری طرف سے آ رہی ہے تو یہ علم ختم ہو گیا نا. تو بہرحال اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم بچے کی بنیادی نفسیات، پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے والدین سیکھیں. تو وہ معلوم ہونا چاہیے. پہلے آپ کو شاید اندازہ ہوگا گھروں کے اندر ہوتا تھا نا کہ فلاں جو ہے نا، جیسے مجھے یاد ہے کہ میری جو دادی تھی ان کے سامنے کسی بچے کو منع کر دیں نا، وہ کہتے ہیں بچوں کو منع تھوڑی کرتے ہیں. ان کو اتنا کلیئر تھا کہ جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کو منع نہیں کرتے. تو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا یار ہماری دادی کو اس عمر میں معلوم تھا کہ بچوں کو منع نہیں کرتے. ابھی دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں یہ نہیں کرو. 7 سال سے چھوٹوں کی بات کر، 7 سال سے بل تو بچہ ہوتا ہی اطاعت کے موڈ میں، اس میں تو وہ کرتا ہی. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی والدین کو اپنے آپ کو سکھانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے. ایسے لوگوں سے پوچھیں. آج کل تو خیر یوٹیوب چینلز ہیں، چیزیں ہیں، لرن کریں. بہت سارے مل جاتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے نا. تو وہ جب وہ مزاج جانیں گے، ذہانتیں جانیں گے، پھر وہ تلاش کریں گے میرا بچہ کیا ہے. میرا بچہ اسپورٹس میں اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ کرکٹر بن جائے. ہم کہیں پڑھائی میں اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تو عام طور پر لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ کا بچہ کھیل میں اچھا ہے اور پڑھائی میں اچھا نہیں ہے
تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر تو بچے کی جو ہے نا وہ مطلب کیا کہتے ہیں کمبختی آ جاتی ہے کہ جی تم تو پڑھ نہیں رہے ہو, تم ہر وقت کھیلتے رہتے ہو. تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر تھوڑا سا اس طرف جانے دیں, اس کو تھوڑا کھیلنے دیں, اس کو تھوڑا سا اس کو آگے بڑھنے دیں اس کے لیے. جی ہاں, دیکھیے ایک تو بڑھنے تھے لیکن کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچہ اگر کھیل میں اچھا ہے تو پڑھائی میں وہ اس کو ڈسکریج کیا جائے نا. بات یہ ہے کہ اس کا کیریئر کھیل میں بنے گا تو پڑھائی تو ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے. اسی طرح بالکل ایسا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بچے کا پڑھائی کے اندر ایجوکیشن میں علم میں کیریئر بننا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کھیلنا بند کر دو. ہم کہیں گے نہیں یار فزیکل ایکٹیویٹی کرو, کچھ فٹ بال کھیلو, کچھ ہاکی کھیلو, کچھ جم جاؤ, کوئی ایکسرسائز کرو, کوئی موومنٹ کرو تاکہ تمہاری لائف بیلنس ہو. تو اسی طرح کوئی اگر کھیل کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیلنس کرنے کے لیے وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے, لیکن اوور ایمفیسائز ہم نہ کریں نا. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی مشہور بندہ کرکٹر ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, اسکواش کے لوگ ہیں اور فیلڈس کے لوگ ہیں, اگر وہ مشہور ہیں, اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ اگر ماسٹرز کر لیتے تو کیا وہ بڑے کرکٹر بنتے؟ سوال ہے نا. یہ ٹیلنٹس کا مسئلہ ہے نا. کوئی بندہ سائنسدان بننا ہے, سائنسدان بننے کے لیے مینٹل جو کیپبلٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا خاموش مزاج ہوتا ہے نا. اب ہم کہیں جس بچے کو سائنسدان بننا ہے اس کو ہم کر دیں اسکول میں, ہم اس کو کھڑیں گے تقریر کرے اور وہ تقریر نہ کر پائے تو ہم کہیں گے تقریر تو نہیں کر سکتا, یہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتا. بھائی سائنسدان کا مزاج نہیں ہوتا, سائنسدان تو اپنے اندر گم ہوتا ہے, لیکن جب وہ چیز ایجاد کرتا ہے تو سب حیران, ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے. تو یہ مزاج کے فرق ہے نا. تو ان کو بہرحال والدین کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی میرے کس مزاج کا بچہ ہے. خاص طور پر کچھ انٹیلیجنسز, کچھ ذہانتیں ایسی ہیں جن کو ہم یہاں گردانتے ہی نہیں ہیں نا. مثال کے طور پر ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کو ہم کہیں کہ جس کو کہتے ہیں نیچرل انٹیلیجنس کہہ لینا, نیچر میں جانا, ٹھیک ہے نا. اب نیچرل انٹیلیجنس کا ایک ہی فیلڈ ہمارے یہاں ہے کہ ہم میڈیکل سائنس میں چلے جاتے ہیں, لیکن نیچر انٹیلیجنس والا بندہ ہو سکتا ہے ٹریولنگ میں اس کو پسند آئے, ہو سکتا ہے اس کو کوکنگ پسند آئے. کوکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سبزیاں ہیں, گوشت ہے, نیچرل چیزیں اس کو ملا کر وہ کچھ بنا رہا ہے نا. اب ہمارے یہاں کوئی کہے, کوئی مرد بچہ کہے کہ مجھے شیف بننا ہے, تو ہم تو ہمارے تو گھر میں جو ہے نا آسمان کھڑا کر دیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی ہمارا. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اس ماڈل میں بنایا ہے اس کو بنانے دیں. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی وہ ایسی چیز ایجاد کر دے, ایسی بات کر دے کہ پوری دنیا کو اس کو فائدہ ہونا. جبکہ ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں اسی زبردستی کی وجہ سے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہ بڑا واضح ہے کہ جن ممالک نے کہ پیرنٹنگ کے اندر یہ زبردستی ختم ہو گئی ہے تو وہاں بچے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں, اور اوپن مائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اوپن مائنڈ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ غلط راستے پہ بھی جانے دیں. عبداللہ بھائی ایک سوال یہاں ذہن میں آ رہا ہے, یہ تو ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی لرننگ ہے والدین کے لیے, وہ یہ جانے کہ میرے بچے کا مزاج کیا ہے, اور یا کتنی مزاج کے مطلب بچے ہوتے ہیں, تو اس میں سے میرا بچہ کس مزاج کا ہے, اور اگر میرا بچہ اس مزاج کا ہے تو اس مزاج کے ساتھ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں. جی ہاں بالکل, یہ بھی تو ایک چیز. اس کے لیے دیکھیں ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کچھ پیرنٹس جو ہے نا وہ تربیت ضرور حاصل کریں اس کی خاص نا, اور تربیت حاصل کرنے کے اندر وہ مختلف اداروں کو دیکھیں. پاکستان میں بھی ایک کراتا ہوں ٹریننگ, اور لوگ بھی کروا رہے ہیں پاکستان میں ٹریننگ. کراچی میں بھی ہو رہی ہے, لاہور میں بھی ہو رہی ہے, اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے, میں نے دیکھا ہے. وہ تلاش کریں, تلاش کر جائیں ان اداروں کے پاس, سیکھیں. کہیں آپ کو اچھا سیکھنے کو ملے گا, کہیں کم ملے گا, کہیں آپ کو زیادہ ملے گا, لیکن یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ہر بندے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آج کل گاڑی چلانا ہر بندے کی ضرورت ہے, اس طرح پیرنٹنگ کی بیسک اسکلس, بچوں کی بنیادی نفسیات جاننا ہر پیرنٹ کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس فیلڈ میں نہیں جاتا. فیلڈ میں نہیں جانا, آپ کو بیسک نالج بیس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ضرورت تو ہے, وہ بہت ضرورت ہے. آپ کو ضرورت تو بچے آپ کے ہیں, آپ نے ان کو پالنا ہے, تربیت کرنی ہے, تو آپ کو جاننا پڑے گا. بالکل. بلکہ دیکھیں جو ٹریننگز ہیں ان کے اندر اگر ہفتے میں آپ 2-3 گھنٹے دے دیتے ہیں اور 3 مہینے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں زندگی کے اندر, تو آپ کو پوری بچوں کی نفسیات, ان کو کیسے بات کرنا چاہیے, ان سے کیسے کمیونیکیشن کرنی چاہیے, کیسے برتنا چاہیے, کیسے غلط کسی چیز پہ جا رہے ہیں کیسے روکنا چاہیے, یہ سب سیکھ لیتا ہے. تو اب آپ سوچیں نا, آپ کے اگر بچے ہیں آگے اور ان کی 3 مہینے کی انویسٹمنٹ کرنے سے, وقت کی انویسٹمنٹ کرنے سے آپ ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے, تو اس سے بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. نہ کہ اس کے برعکس وہ مزاحمت چلتی رہے, وہ ٹکراؤ چلتا رہے گھر کے اندر, اور یہاں تک کہ بچے بغاوت ہوتا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سے گھرانوں میں
خاص طور پر ٹین ایج میں جب آتے ہیں بچے، وہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے ان کی نا. کیوں والدہ ہوتی کہتے ہیں ہے؟ ہماری بات نہیں سنتا. ہماری بات نہیں سنتا. ایک جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا بات نہیں سنتا نا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹین ایج میں تو اس کو دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. وہ جو 13-14 سال کا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے دنیا یہ ہے، اچھا میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے گھر والے تو مجھے منع کرتے تھے. تو اس وقت جو مزاحمت اس لیے شروع ہو جاتی ہے کہ والدین خاص طور پر فادر کی طرف سے ہی زیادہ ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں والدہ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے، بڑی عمر میں فادر کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں کہ بچہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور وہی بات ملکیت والی کہ میری جی جی، ملکیت ملکیت ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے. جی جیسے پہلے تھا میری بات نہیں سنا، میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. یہ پہلے تو ہماری بات کر لیتا، اب یہ اپنی مرضی کر رہا ہے. بھائی خدا نے اس کو اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی دے سارے والدین کو، لیکن ان کو زندگی سے جانا بھی تو ہے نا. بچہ جب اکیلے زندگی گزارے گا تو اپنی مرضی سے گزارے گا نا. تو اس کو اچھا ہے کہ اپنی نگرانی میں اپنی مرضی کر دیں. دیکھیں یہ جملہ بہت اہم ہے، اپنی نگرانی میں. والدین اپنی نگرانی میں بچے کو اپنی مرضی کرنے دیں. تو جہاں غلط ہوتا ہے معاملہ تو وہاں ہلکا سا گائیڈنس نہ تھوڑا سا اصلاح کریں، تو وہ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ فرمائیے، آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں جی جی بچے کی تربیت کی، یہ عمر کے لحاظ سے، جی جی. اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم تو اگر بچے کی ڈیفینیشن پہ جائیں نا، ہم تو عام طور پر دنیا میں مختلف قسم کی ڈیفینیشن ہے. کچھ 18 سال پر آتے ہیں، کچھ 16 سال کرتے ہیں، کچھ 15 سال کرتے ہیں. ہم نے 3 اسٹیجز کی ہیں. اور پہلا اسٹیج ہے 0 to 7، دوسرا ہے 7 to 14، اور تیسرا ہے 14 to 21. ٹھیک ہے نا. ہماری ڈیفینیشن کے لحاظ سے جو ہم پرموٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں انسان کا جو باقاعدہ بچپن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا 14 سے 21 سال تک کا ایج ہوتا ہے جو والدین کی نگرانی میں بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم تربیت کے مرحلے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا جو 7 سال کا اسٹیج ہوتا ہے اس میں اگر میں کہوں تو بچہ جو ہے نا بالکل ہم کیا ہے نا سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ یا قلبی مزاج کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنی بس دھن میں ہوتا ہے. اس کو جو مرضی نظر آ رہا ہے، اس کو چھری نظر آئے گی چھری پکڑ لے گا. اس کو جو چیز آپ ہوگی، ماں باپ جو کام کر رہے ہوں گے اس کو خود کرنا ہوتا ہے. اگر وہ مطلب کہ بلکہ ایک بڑا میں بہت جگہوں پہ سمجھاتا ہوں معاملات کہ بچے 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں ان کے ضد پیدا ہو جاتی ہے. اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں. اصل میں وہ ضدی نہیں ہوتے، وہ اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کرنا ہوتا ہے نا. اب ایک ماں اگر گھر میں کھانا پکا رہی ہے اور بچہ روتا ہوا آتا ہے نا، اور روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اس کو، کچن سے اٹھا کے دوبارہ باہر ڈال دیتی ہے، پھر وہ روتا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ خود میرا تجربہ، میرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح میں نے تجربہ کیا ہے. تو احساس ہوا کہ 3 مرتبہ بچہ آیا تو بچے کو اصل میں وہ کام کرنا جو ماں کر رہی ہے. تو آپ بچے کو گود میں اٹھائیں اور جو ہانڈی پکڑی ہے اس کے اندر جس طرح چمچ چلانا ہے اس طرح بچے کو پکڑ کر آپ 2-3 مرتبہ چلا لیں، اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. اکثر کیسے ہیں بچے مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو لے جائیں باہر، پھر واپس نہیں آئے گا. اصل میں وہ ضد نہیں ہوتی، وہ تسخیر کائنات کی اس کی نفسیات جو اس کو بلٹن ہوتی ہے وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. اگر فادر کو کام کر رہے ہیں، گاڑی میں کو کام کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں مجھے بھی کچھ صحیح کرنی ہے، مجھے بھی پانی ڈالنا ہے، مجھے بھی. تو میں تو جیسے کبھی گاڑی چلا رہا ہوں، میں میپ دیکھنے گول میپ دیکھنے آؤ تو میں اپنے بچوں کو، چھوٹی بچی کو میری 7 سال کی تھی، میں نے کہا کہ ہاں مجھے راستہ بتاؤ گول میپ. مجھے معلوم ہے راستہ، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بابا کا گول میپ سے راستہ دیکھنا مجھے دیکھنا ہے. میں نے کہا کرو جی. کیا ہے 2-3 مرتبہ اس کو کیا تو اس کو گوگل میپ دیکھنا الگ آ گیا، اور اس کا کانفیڈنس آ گیا کہ میں راستہ بتا رہی ہوں. اس کے برعکس میں منع کر دوں نہیں تمہیں کیا پتہ، اب اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. اور اس کو یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں بابا، کیا کس طرح میپ ڈال کر دیکھتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو وہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو 7 سال سے پہلے رہتی ہیں. تو اس بچے کو مزاج کو پھر ہمیں سیٹسفائی کر اب آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر ان کو کلائمبنگ کا شوق ہوتا ہے نا، گھر میں چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں سیڑھی پہ اوپر چڑھ جائیں گے تو گرل ہوگی، گرل پہ چڑھ جائیں گے، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے نا. تو اب مزاج کا دیکھا رہا ماں باپ ڈرتے ہیں، خاص طور مائیں ڈرتی ہیں، کہتی ہیں یہ کیا گر نہ جائے. اچھا میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے کہا چڑھو، اور نیچے کھڑا ہو گیا اور بتایا کہ نیچے چوٹ لگ جائے گی. تو باقاعدہ اوپر گئے، اوپر کا چھلانگ لگا میں گود میں اٹھا لوں گا. یہ بار بار کیا، یہاں تک کہ وہ سیٹسفائی ہو گیا بچہ
کہ میں اوپر چڑھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا بابا آپ ہٹ جائیں, مجھے چھلانگ لگانی ہے. تو میں نے پھر اس کو بتایا, میں نے روکا نہیں, میں نے بتایا کہ ہاں چھلانگ لگاؤ لیکن نیچے سخت ہے. نیچے میں نے کارپیٹ تھا نیچے, پھر میں نے وہ شیلف تھا, شیلف کے اوپر چڑھ گیا تھا بچہ. نیچے میں نے پھر گدیاں رکھ دی, تھوڑا سا کمبل ومبل ڈال دی. میں نے کہا آپ چھلانگ مارو. اس کو مزہ آ گیا چھلانگ مارو. 3-4 مرتبہ کیا, اس کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ اچھا میں اوپر چڑھ بھی سکتا ہوں اور چھلانگ بھی مار سکتا ہوں. اس کے برعکس میں نے ایک اور جگہ دیکھا سلسلہ کہ وہاں سختی تھی کہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. تو وہ کیا تھا, ان کے گھر میں سوئمنگ پول تھا نا, اور سوئمنگ پول میں کیا ہوا کہ بچہ جو چھوٹا تھا اس کو منع کیا, نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. اتنی مرتبہ بار بار کیا کہ اس کو ضد ہو گئی کہ مجھے جانا ہے. اچھا باقی خاندان کے بچے سوئمنگ پول پہ جاتے تھے ماں باپ کی نگرانی میں, گھر کے پول میں, اور آ جاتے تھے. ان کی جو ماں تھی وہ ضد تھا کہ نہیں اس کو بھیجنا نا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بچہ خاموشی سے دوپہر میں, گرمیوں کی دوپہر تھی, اس کمرے سے نکلا, 2 سال کا بچہ, اور کرتا کرتا چھپ چھپا کر, اس میں کوئی نظر نہیں آیا, دروازہ کھولا اور سوئمنگ پول کے اندر اکیلے چھلانگ مار دی. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والد کہیں پیچھے کھڑے ہوئے تھے, وہ گھر میں شیشہ لگا ہوا تھا, وہ شیشے سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بچہ اندر گیا نا. انہوں نے دوڑ لگائی, اور اسی فادر جس نے دوڑ لگائی انہی کا بیٹا تھا 2 سال کا. تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ یار گھر میں اور بچے بھی تھے, اس نے چھلانگ کیوں ماری؟ اس لیے کہ اس کو روکا گیا تھا. اس کو وہ ارج تھی, اس کے عرش تھی, اس کو اپنی نگرانی کے اندر اس کو مرضی کرنے دیتے اپنے, تو نہیں ہوتا. تو 7 سال سے پہلے یہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. 7 سال کے بعد پھر مزاج کا ایک الگ شفٹ آتا ہے, اس میں بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا بچہ انسٹرکشن فالو کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے, وہ سیکھنے کے موڈ میں آتا ہے, وہ سوالات کرتا ہے. اچھا اس عمر میں جب سوالات کرتا ہے تو اس کو جواب دینے چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو مرضی کرنا, اب ہوتا ہے کہ بابا یہ کیا, یہ کیوں ہے نا, ماما یہ کیوں ہے, تو اس کو ماں باپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. دوسرا اس دور کے اندر یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ بچہ اطاعت کے موڈ میں آتا ہے, انسٹرکشن فالوور بن جاتا ہے نا. جب وہ فالوور بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں, اور وہاں پر بچے کو تعلیم و تربیت ایسی دی جائے کہ باقاعدہ ہدایت دی جائے کہ فلاں کام ایسے کرو, فلاں کام ایسے کرو. بچہ اس کو ہی والدین کے طریقے پہ کاپی کرتا ہے. ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ بچہ 7 سال ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ, جی جی بالکل, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ. تو یہ وہ جو 7 سال کے بعد کا عرصہ ہے 10 سال تک, وہ ساری بات سیکھنے کا عمل ہے. بالکل یہ بالکل نفسیات کے عین مطابق بات ہے. نفسیات بھی یہی بات بتاتی ہے کہ یہ عمر ہوتی ہے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی, بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عمر ہی ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے. اسی لیے یہاں ایجوکیشن کے اندر 7 سے 14 سال کی عمر جو کہلاتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کہلاتی ہے, کہ اس میں ہم لیکچرز کو کم کریں, ایکٹیویٹیز کروائیں. تو اسی لیے اسکول سسٹم کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, بلکہ پورے اسکول ایسے ہو رہے ہیں جس میں ایکٹیویٹیز ہو سکیں. تو یہ وہ 7 سے 14 سال کا عمر. 7 سے 14 سال اتنی مزیدار ہوتا ہے کہ بچے بات سن رہے ہوتے ہیں, تو پیرنٹس بڑے انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری ہر بات سن رہے ہیں, وہ ہر بات مان رہے ہیں. اور لرننگ کے پیریڈ ہوتا ہے, نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں, نئی نئی انفارمیشن آتی, سوالات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں والدین سے. تو اس میں پوری طرح انوالو ہونا چاہیے والدین کو نا. خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ والدین عام طور پر جو مائیں ہوتی ہیں وہ تو گھر پر ہوتی ہیں, اگر نہیں بھی ہیں تو ان کو صبح کا 1 گھنٹہ, جس کو کہتے ہیں نا کم از کم صبح کا 1 گھنٹہ کانشیس ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے, مطلب کہ کوالٹی ٹائم دینا ہے, اور شام کا 1 گھنٹہ دینا ہے. فادر ہیں تو ان کو بھی اسی طرح کہ صبح کا وقت جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کانشیس بچوں سے باتیں کرنا, جو بھی لطیفے سنانا, قصے سنانا, اپنی باتیں سنانا وہ کریں. اور شام میں جب وہ واپس آ جائیں آفس سے تو رات میں کوئی 1 گھنٹہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ, موبائل ساتھ نہ ہو آپ کے, ٹی وی بند نہ ہو, بچوں کے ساتھ گیم کھیلیں, باتیں کریں, ان کی گفتگو سنیں, ان کے سوالات کے جواب بھی دیں. یہ 7 سے 14 کے اندر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوالٹی ٹائم دیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ, ایسا بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے, مائیں ہر وقت نگرانی کر رہی ہیں, نہیں, ضرورت نہیں ہوتی, بچے سیکھ جاتے ہیں. تو وہ کوالٹی ٹائم دینا صبح اور شام مدر فادر دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ 7 سے 14 سال کے بچے کے 14 سال میں بہت ضروری ہے. اچھا 14 سال بعد پھر ایک دلچسپ مرحلہ آتا ہے نا, یہ عام طور پر والدین جو ہے نا قبول کرتے ہوئے تھوڑا چیلنج ہوتا ہے ان کو,
کہ 14 سال میں بچہ ایک اڈلٹہڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ہمارے یہاں اردو کا لفظ ہے نوجوانی. تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نوجوانی زیادہ اچھا ہے کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی کے مڈل کے درمیان ہوتا ہے نا. تو اس میں وہ کام بڑوں والے کرتا ہے لیکن غلطیاں وہ بچوں والی کرتا ہے. تو اس کے درمیان کے راستے میں جو والدین ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کمیونیکیشن ماڈل، اپنا بیہیویئر کا ماڈل تبدیل کریں وہاں پر. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب وہ بات ضروری نہیں کہ اپنی مانے، ہو سکتا ہے جواب دے میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں، مجھے یوں کرنا ہے، مجھے تنگ نہ کریں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، دونوں کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ تھوڑا سا باغیانہ روش، جس کو ہم باغیانہ روش کہتے ہیں، اصل میں باغیانہ نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان دی ہوتی. یہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر انا پیدا ہو رہی ہوتی بچے کے اندر. اور انا نیگیٹو معنوں میں اپنی جگہ ہے لیکن پازیٹیو معنوں میں ہونا، جس کو ہم خود ہی بھی کہتے ہیں، اپنے وجود کا احساس بھی ہوتا ہے نا کہ وہ احساس ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، میری جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں، جو ذہانت ہیں، ان کا مجھے اظہار کرنا ہے. وہ انا ڈیولپ ہوتی ہے. انا جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں بہرحال تھوڑی سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس وقت کمیونیکیشن ماڈل خاص طور پر بدلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہم پہلے تو حکم جاری کر رہے ہیں نا، شاہی فرمان جاری کرتے ہیں فادر مادر کے، یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد آپ شاہی فرمان جاری کرنا بند کر دیں اور نہ گزارش کریں. اب یہ دونوں انتہا ہیں نا. ایک ماڈل ہوتا ہے جو ہم دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مطلب کہ ہم یہ کہتے ہیں 14 سے 21 سال کا جو عمر ہوتی ہے بچے کی، وہ فرینڈ شپ کی عمر ہوتی ہے. جیسے 7 سے 14 ہم نے کہا فالوور ہوتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے فرینڈ شپ کی عمر. تو وہ فرینڈ شپ کی نفسیات میں ہوتا ہے. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس عمر کے عمر بچے دوستیاں بہت بناتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، باتیں کرنا ہے، چیزیں کرنی ہیں، دوست یاروں میں، ماں باپ سے ہٹ کر دوستیوں کی طرف جاتے ہیں. تو ان کی وہ پرائرٹی ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، سب دوستوں کی طرف سے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جیسے دوست بات کرتے ہیں نا، پیرنٹس کو وہ کمیونیکیشن ماڈل اپنانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اب ہم یہ کہیں چھوٹا سا کام کرنا ہو بچے کو کہ رات کو دیر سے سو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کہیں کہ جلدی سو جاؤ، موبائل بند کرو، کمپیوٹر بند کرو، سونے کا ٹائم ہو گیا، سو کی نہیں رہے. اب یہ ایک ماڈل ہے الگ ٹائپ کا، انسٹرکشن کا ماڈل ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ بھائی میں تو رات میں 10 بجے سو جاتا ہوں، بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں باتیں کریں، کہیں کہ نا بیٹے کے ساتھ 10 بجے سو جاتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، صبح میں فریش اٹھتا ہوں. اور میں تو کمپیوٹر اور موبائل اور ہر چیز جو ہے نا سونے سے 1 گھنٹے پہلے بن جاتا ہے، تو میرا مائنڈ فریش رہتا ہے اور مجھے تو بڑا پسند ہے یہ کام نا. اور پھر آپ کبھی قصے سنا دیں گے، فلاں بندہ تھا دنیا کا کامیاب بندہ، وہ 9 بجے سو جاتا تھا، فلاں تھا 10 بجے سو جاتا تھا. اب یہ قصے کہانی آپ سنائیں نا، بچہ کہے گا کہ باپ حکم نہیں دے رہا، ماں حکم نہیں دے رہی. وہ کہے گا یہ تو پازیٹیو لوگوں کی کرنا ہے، مجھے بھی پازیٹیو بننا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مشورے والے جملے بولیں گے نا تو وہ امپلیمنٹ کرے گا. اچھا، اب اس میں بھی ایک سوال آتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ، اور یا آپ کے کچھ کہنے میں یا کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ آپ سو جائیں، آپ اچھے ہیں، آپ کو سونا 10 بجے، میں تو رات کو 12 بجے سوؤں گا. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال؟ نہیں، چھوڑنا تو دیکھیے ماڈل ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 10 مرتبہ کوئی بات کرنی ہے نا تو 2 مرتبہ آپ سختی کر دیں، تو 8 مرتبہ آپ نرم لہجے میں بولیں نا. تو یہ آپ کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، ایک اور نفسیات کی بنیادی بات سمجھیں جو لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی طرح تبدیل کر دیں. ایسا نہیں ہوتا نا، ممکن نہیں نا. اور ہم زبردستی تبدیل بھی کر دیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بچہ جب آزاد ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ریورس ہو جائے گا. بڑی زبردستی. میں نے ایسے گھروں میں، خاص طور مذہبی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ زبردستی نماز پڑھوا رہے ہیں نا، اور اتنی زبردستی کر رہے ہیں کہ نا بچے کے نیگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ آزاد ہوتا ہے، یا تو لڑکیوں کو میں نے دیکھا شادی ہو کر گئیں اور وہاں انہوں نے نماز کی پابندی چھوڑ دی نا. لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر الگ ہوئے ہیں، بلکہ ملک سے باہر گئے ہیں تو ایسی انہوں نے نماز چھوڑی کہ، اور وہ گھرانے جو مذہبی تربیت کر رہے ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. مسئلہ یہ غلطی کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو فجر میں اٹھانا ہے، اس وقت نیند میں وہ ایک پلیجر میں سو رہا ہے، اور آپ روزانہ اس کو بولیں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، تو اس کے پلیجر کو ہم کل کر رہے ہیں. اور دوسرا لفظ کیا جا رہا ہے؟ نماز.
ٹھیک ہے نا. اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرا لفظ کہہ رہا ہے نمازی بار بار جب جائے گا تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ امپرنٹ ہو جاتا ہے, نماز کے ساتھ ایک نیگیٹو کنوٹیشن. نیگیٹو کنوٹیشن ہو جاتی ہے. میں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ کیا, تو میں کبھی بولتا ہوں اور کبھی نہیں بولتا. میں بلکہ کیا بولتا ہوں, میں نے کہا شاباش نماز پڑھ لی تم نے, اپریشیشن کا لفظ ہوتا ہوں. کہتے بابا نہیں ابھی پڑھی نہیں, مجھے پڑھنی ہے نا. صبح تو تم نے کر لیا ہوگا نا فلاں کام. میں پازیٹیو بولتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو افرمیٹیو سینٹینسز کہلاتے ہیں نا, یہ کہ آپ پازیٹیو جملے بولتے ہیں کہ توقع یہ کرنا ہے کہ تم نے تو کام کر ہی لیا ہوگا نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو چیز پازیٹیو سے اٹیچ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جب میری تعریف ہو رہی ہے اس وقت نماز ہے, تو اس کے اندر اس کے سب کانشیس میں اس کے ہارٹ کے اندر وہ زیادہ اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے, ہم تنقید کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے نیگیٹو. 10 میں سے 2 مرتبہ کر دیں کوئی ایشو نہیں, 8 مرتبہ آپ پازیٹیو آپ کو جملے بولنے ہوں, سینٹینسز بولنے ہوں. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں. والدین سن رہے ہیں ہمیں, بچے نماز نہیں پڑھتے جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں. صبح اٹھانے کے لیے آپ نے وہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اٹھ جاؤ, اور مطلب کہ وہ اچھا اب اٹھائیں کیسے؟ یہ تو اٹھنے کے بعد آپ نے شاباش کہا یا اس کو آپ نے اپریشیٹ کر دیا, اٹھ نہیں رہا, وہ سویا ہوا ہے. آپ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ اٹھائیں, یا کیا جملے بول رہے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ اس کا وہ پازیٹیو اور افرمیٹیو سینٹینسز جو ہیں اس ساتھ اٹیچ ہو جائیں. دیکھیں اس میں یہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ آپ کسی نماز کو اس کو اٹیچ نہ کریں نا. کبھی کبھار صرف اٹھا دیں, اٹھ جاؤ بیٹا صبح ہو گئی ہے, کبھی یہ اٹھا دیں. کبھی اٹھ جاؤ بیٹا نماز کا وقت ہے, 10 میں سے 2 مرتبہ یہ کہہ لیں. کبھی کہیں کہ صبح اٹھ جاؤ سب لوگ اٹھ گئے ہے نا. کبھی کہیں کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اٹھ جاؤ صبح نا. تو یہ کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ جب صبح اٹھاتے ہیں تو اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں شامل, کہ جلدی سونا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے تو صرف بولنا ہی کافی نہیں ہوتا. رات کو 10 بجے آپ سو جائیں تو صبح جلدی اٹھیں گے. رات جب 12-1 بجے سوئیں گے تو آپ صبح جلدی اٹھائیں گے تو ویسے ہی اضطراب ہوگا نا. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں رات سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لے انسان. تو 7 بجے کھانا کھا لے گا, 10 بجے سوئے گا تو صبح آنکھ کھلے گی. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ 9-10 بجے کھانا کھا رہے ہیں, پھر 12 بجے سو رہے ہیں اور صبح کے 5 بجے کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ, اس طرح پیدا ہوگا. تو یہ پورا ایک پیکیج ہے نا. تو وہ کبھی کبھار نماز بول دیں, کبھی کہیں موسم اچھا ہو رہا ہے, کبھی کہیں کہ یار سب اٹھ گئے ہیں تم نہیں اٹھ رہے. تو اس طرح کے جملے بار بار بولنے چاہیے نا. عادت ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں یہ جملے جب بول رہا ہوں تو یہ پورے تجربات کے ساتھ اور پوری کامیابی کے ساتھ بول رہا ہوں نا. تو اچھا یہ فرمائیے, ابھی آپ یہ تو آپ نے سجل ذکر فرمائی. اچھا یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں 14 اور 21 سال کی ایج کے درمیان, اچھا اس میں جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کرتا ہے, ایون اپنے لباس کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوتا ہے, اپنی جو شخصی خوبصورتی ہے اس کے حوالے سے بڑا خیال رکھنا شروع کرتا ہے. تو ایسی یعنی اسٹیج کے اوپر اس کو یعنی اسپیس دینی چاہیے, اس کو کہے ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو, اپنے کپڑے خریدنا چاہتے ہو, یا اس کے اندر والدین اپنا جو ہے نا وہ اس میں وہ رول پلے کریں؟ دیکھیں مرضی تو 7 سال کی عمر سے بچے کو کرنے دینا. ہاں 7 سال کی عمر سے بچوں کو خریداری میں شامل کریں, ان کی رائے پوچھیں, اور وہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ 7 سال سے 14 سال میں کیا ہوتا ہے, بچے اگر کوئی ایسا کپڑا سلیکٹ کر رہے ہیں جو نہیں ان کو پہننا چاہیے, تو وہ ماں باپ وہ اطاعت کی, چونکہ ان کا فنکشن ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت, تو اس وقت وہ سیکھ لیتے ہیں. جب 14 سال کی عمر میں آتے ہیں اور پھر کہیں گے ٹھیک ہے تم اپنی مرضی لے لو, تو وہ وہی لے گا جو اس کی اس وقت ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا. یہ بات ہوتی ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کچھ لباس بچے کہتے ہیں کہ یہ پہننا ہے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ خریدنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں تو ہم کہیں کہ بھائی لڑکیوں میں پہننا, مردوں میں نہیں پہننا, ٹھیک ہے نا. ایک بات, یہ لباس صرف گھر میں پہننا, باہر نہیں پہننا, یہ پابندی لگ جاتی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بہت سختی نا, کوئی چیز ایسی ہے نا جو ہم بالکل ہی اس طرح, کچھ لڑکوں کے لباس ہوتے ہیں کہ گھر میں پہننا, باہر نہیں پہننا نا. تو یہ تھوڑی سی انسٹرکشن دینی پڑتی ہے کہ اس کی مرضی بھی ہو جائے اور آپ اس کو ہدایت بھی دے دینا. کبھی کبھار بچے تھوڑے بغاوت میں کر بھی لیتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو گھروں میں کپڑے پہنے جاتے ہیں نا بچے اس کو اپناتے ہیں. ہاں آج کل سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے بچے بار بار دیکھتے ہیں, تو ان کے اندر انسپائریشن آتی ہے ایسے لباس پہننے کی نا. تو وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے بچے جیسے میرا بیٹا جب جمعے والے دن نماز کے لیے تیار ہوتا ہے شلوار قمیض پہن کر, تو میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں. واہ یار بڑا زبردست آج شلوار قمیض اچھا لگ رہا ہے. اب وہ کیوں رکھ رہا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو شلوار قمیض اس کی نفسیات سے نکل جائے. اب اس کو عادت ہو گئی کہ جب میں شلوار قمیض پہنتا ہوں
تو مجھے اپریشیشن ملتی ہے. ہاں مجھے اپریسیشن ملتی ہے. اسی طرح بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, جب وہ پہنیں اسکارف پہنے, چیزیں کریں, تو آپ ان کو تھوڑا اپریشیٹ کریں, بار بار اپریشیٹ کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نا کہ اچھا اس میں مجھے اپریسیشن ملتی ہے. وہ پیرنٹس سے اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی نفسیات میں آ جاتا ہے. اچھا اگر وہ کوئی ایسے کپڑے پہنے جو ناپسند آئے, تو اس وقت آپ دو باتیں نا, ایک تو یہ کہ آپ تنقید کریں, ایک ہے خاموش رہیں. ہاں, تعریف نہ کریں. تعریف نہ کریں, خاموش رہیں. اور اس میں خاموش رہنے کا بھی ایک اسٹیج ہوتا ہے, اگنور کرنا نا, ہلکا سا چہرہ یوں بنا دینا, یوں کرنا, تو وہ ان کے دل پہ لگتی جا کرنا. اس کے برعکس ہم کہیں یہ کیا پہن لیا, تو وہ کیا ہوتا ہے, مزاحمت میں آ جاتے ہیں نا. تو یہ بار بار ہمیں تاثرات سے بھی بڑا مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑوں میں بھی ہوتی ہے. تو جب اچھی بات کی تو آپ خوش ہو جائیں, مسکرائیں, آنکھیں دیکھیں, یوں کریں, جو بھی ہے طریقہ نا. اور جب تھوڑا سا برائی آ جائے, بری چیز ہو جائے, تو کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ پہلے والا اچھا تھا نا, اس طرح کرنا پڑتا ہے نا. یہ جملوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور ہر بات یہ ہمارا بات ہوتا ہے کہ ہر بات بولی جائے, ہر بات بولی نہیں جاتی. کئی بار جو ہے نا, کبھی کبھار بہت اچھا پریکٹس بچہ ایسا کر رہا ہے جو اسلامی لحاظ سے اچھی ہے, تو آپ جائیں, اس کو گلے لگائیں, اس کے ماتھے پہ پیار کریں, یار ماشاء اللہ تم نے زبردست کام کیا. اوور اپریسیشن کر دیں, اپریسیشن اتنی کریں کہ سامنے لگے کہ یار یہ تو میں نے. عبداللہ بھائی ماشاء اللہ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اچھا یہ فرمائیے, ہم نے شروع میں بات کی تھی مزاج, بچے کا مزاج ہوتا ہے, اور مزاج کے مطابق اس کی تربیت کرنی چاہیے, یا اس کا جو کیریئر کا انتخاب ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. یہ کوئی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں کہ یہ پرسنالٹی ٹائپ اس قسم کی ہے, یہ پرسنالٹی ٹائپ اس قسم کی ہے, یہ بچہ یہ کرے گا, یہ بچہ یہ کرے گا, اس کے لیے کوئی اسپیشلائز یا اسپیسیفائڈ نالج ہے؟ جی, اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک ہوتی ہیں انٹیلیجنسز, جو عام طور پر انسان کے جو عقلی لحاظ سے جو کام کرتے ہیں نا, جو وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, ذہانتیں ہوتی ہیں نا, وہ ان کی مختلف تھیوریز ہیں, وہ انسان کو اس کی نالج ہونی چاہیے. اور مختلف ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, مطلب کہ ایک میں 9 ہے انٹیلیجنس ہے, ایک میں 16 انٹیلیجنس ہے, کہیں زیادہ ہیں, اس طرح ہے نا. ایک ہوتی ہے مزاج. مزاج کو عام طور پر ماڈرن سائیکلوجی میں انسان کی جو پرسنالٹی پروفائل ہے, مزاج, اس پر بات کم ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں جو روایت ہے نا, مذہبی روایت میں مزاج زیادہ اچھی طرح موجود ہے نا. تو اس کے لیے اگر کوئی لفظ ہے تو وہ عام طور پر پرسنالٹی پروفائل لوگ کر دیتے ہیں, کریکٹر ٹریٹس کر دیتے ہیں لفظ نا. یا ایک لفظ ہے ڈسپوزیشن کا نا, کہ جو مزاج کے معنی میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹاکیٹو زیادہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں. اس کا ذہانت سے تعلق نہیں ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھلنے ملنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اکیلے رہنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں, سینسیٹیو ہوتے ہیں نا, کہ ہلکی سی تکلیف کسی کو پہنچ جائے تو دل میں ان کے ہو جائے. کچھ ہوتے ہیں رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کر سکون سے ایک جگہ کام کر سکتے ہیں, کچھ کو نہیں ہوتی. ہر 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد ان کو کوئی ٹہل لگانا ہے, واک کرنی ہے, موومنٹ کرنی ہے, جب تک ان کو چین نہیں آتا نا, ان کے اندر اس طرح کی بے چینی ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرنے کے بڑے ہوتے ہیں, لمبا سفر کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں بیٹھے رہیں, گھر کے اندر گھر کا کھانا ہو. تو یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں نا. تو یہ علوم ہیں دنیا کے اندر. بہرحال وہ شروع میں جو بات ہم نے کہی تھی, اس کی پراپر ٹریننگ لیں. تو ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انٹیلیجنس بھی بتا دیتے ہیں, وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پرسنالٹیز کیا ہیں, اور اس کے مطابق اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس اسٹیج میں یہ, دوسرے میں یہ, تیسرے میں یہ. اچھا, اس کا کیا کریں کہ والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, جو آپ نے شروع میں بھی کہا, خواہش ہے والدین کی. اچھا, والدین بچے سے بار بار اظہار کرتے ہیں, بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد یعنی کہ بچہ جب اس کے اندر پرفارم کرتا ہے تو نمبر نہیں لے پاتا, یا جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کر پاتا, تو سارا نزلہ بیچارے بچے پہ کہ اس نے تو حالانکہ احترام کیا آپ کی خواہش کا, اس کے لیے کوشش بھی کی ہے, لیکن چونکہ اس کی وہ پرسنالٹی ٹائپ نہیں تھی, یا اس کی وہ انٹیلیجنس کا لیول وہ نہیں تھا, تو اس کے بعد پھر وہ بیچارہ سارا کا سارا جو کہہ لیجیے کہ وہ نزلہ جو ہے بچے کے اوپر گرتا ہے. اس کو کیسے جو ہے نا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا. ایک تو بچے پہ آپ نے اپنی زبردستی کروائی, اور اس کا ناکام ہونے پہ اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیں. یہ سراسر والدین نے ظلم کیا اس کے اوپر. دنیا میں بہت راستے ہیں کام کرنے کے, ایک ہی فیلڈ اٹھا لیں اور اسی پہ جانا, یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں لگتا نا. تو پہلی بات ہے کہ بچے کو اس کی آپشن دینے چاہیے. پھر فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کبھی تربیت نہیں ہوتی نا. فکس مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بس یہ کام اسی طرح ہوگا.
ایک ایک کام کے 10 طریقے کرنے کے نا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں ایک ہی آتا ہے نا, ہمیں ایک ہی آتا ہے, مسئلہ یہ ہمیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہمارا ایک ہی, ہمیں ایک ہی آتا ہے, ہمیں 10 آتے نہیں نا, یا اس کے ہمیں اس 10 آپشن کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا معلوم کرنے والی بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. کیا ہے, کبھی کبھار کچھ اللہ تعالیٰ بھی راستے نکالتا ہے نا. مثال کے طور پر اب کوئی بچہ ہے میڈیکل میں, پڑھوا دیا زبردستی نا, ان کو ایڈمیشن ہو گیا. اب میڈیکل کا اس کا مزاج نہیں تھا, اس کا مزاج ٹیچنگ میں تھا. تو کیا وہ میڈیکل ٹیچنگ میں چلے جائے بھائی, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے میڈیکل کا مزاج, ایڈمیشن نہیں ہوا, تو کیا ہوا کہ بہت ساری میڈیکل کی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ آج کل تو انٹرنیٹ کے دور میں آپ کو مل جاتی ہیں, جن کے لیے میڈیکل ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک ایریا ہے جس میں میں نے بھی ٹریننگ لی ہوئی, لائف اسٹائل میڈیسن, جس کے لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں, کہ لائف اسٹائل کو ایسا بنانا ہے آپ کو کہ جس کے ذریعے لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے. تو اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جائیں, آپ اور میں سے جو بھی جائے ہارورڈ میں جا کر داخلہ لے سکتا ہے, وہ کورس کر لے جا کر. وہ ڈگری نہیں ہوتی, وہ کورس ہوتا ہے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر میڈیکل کی طرف جائے تو ادھر چلے جائیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں جاتے نا. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ایک رستہ ہے, نہیں ہے تو دنیا ختم ہو گئی. تو وہ بہرحال آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ کو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ رستے ہیں. اچھا یہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہمارے والدین جو ہماری بات سن رہے ہیں کچھ بھی بتائیں کہ یہ رستے اگر پاکستان میں, اگر وہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں ٹریننگ کرنا چاہیں, آپ لاہور میں ہوتے ہیں, جی ساری بات ہے, آپ کا طفلی ایجوکیشن کے نام سے ادارہ ہے, اس میں آپ کرتے ہیں. اسلام آباد میں اور کراچی میں, یا اگر لاہور میں کوئی آپشن ہو تو آپ کچھ ایک دو اداروں کا اگر نام لے دیں تاکہ وہ بھی ادھر ان سے رابطہ کر سکیں یا سیکھ جی. سکیں. ایک تو دیکھیں ادارہ ہے ERDC کے نام سے نا, کراچی میں ہے, اور اسلام آباد یہ آن لائن بھی کراتے ہیں. ERDC سلمان آصف صدیقی میرے, وہ کرواتے ہیں اچھی ٹریننگ. ایک میرا ادارہ جو ہے tifli.pk کے نام سے, فیس بک پہ جائیں گے, وہ بھی ٹریننگ کرا رہا ہے پیرنٹنگ کی 3 مہینے کی. وہ بھی الحمدللہ کامیابی سے کرا رہے ہیں. یہ 2 ادارے میں سمجھ رہا ہوں پاکستان میں کام کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ ویسٹ کے چینل مل جائیں گے پیرنٹنگ کے نا. تو وہ بہرحال ویسٹ کے جو چینل ہوں گے وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے کرتے ہیں, لیکن کچھ بیسک نالج وہ بہت اچھی دے دیتے ہیں نا, تو ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے نا کہ ہمیں, چونکہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ کون سا بندہ اچھا ہے یا کون سی ہماری ضرورت کے مطابق ٹریننگ ہمیں وہاں سے ملے گی. تو ظاہر بات ہے اتنا بڑا انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب چینلز ہیں یا فیس بک پیجز ہیں, ہم کوئی نہ کوئی جوائن کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ تو وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی جو ہم چاہ رہے تھے, پھر ہم کہیں اور سے ہم ٹرائی کرتے ہیں. تو اس کے درمیان ہم کس طرح سے اس چیز کو کوپ کر سکیں؟ وہی وہ مطلب ہٹ اینڈ ٹرائل ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ چیز ملی یا نہیں ملی, پھر کسی اور طرف سے رجوع کریں. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے سلسلہ نا, یہ ایک پروسیس کا نام ہوتا ہے سیکھنے کا, جس میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں, کچھ اچھی لگیں, کچھ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں جب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, سوشل میڈیا پہ جائیں گے, تو بہت ساری باتیں سے باتیں ہوتی ہیں. آپ کو وہ بندے تلاش کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی میں عمل کیا وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ بہرحال کم ملتے ہیں. بہت ساری آپ کو میں نے دیکھا ہے 80-90% بس لوگ ادھر ادھر کی باتیں اٹھاتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو وہ بندے چاہیے جو اپنی فیلڈ میں کم از کم کامیاب ہو. تعلیم کا کوئی ماہر چاہیے تو تعلیم میدان میں اس نے کوئی ٹریننگ کرائی ہو, کوئی ادارہ بنایا ہو. پیرنٹنگ کا ہے تو اس نے کوئی ادارہ بنا ہو, کوئی ٹریننگ بنائی ہو, اس کی بات میں کوئی وزن ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال تھوڑا ایک پروسیس ہوتا ہے, مینٹل پروسیس, یہ کرنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے 2 ادارے آپ کو ERDC بنایا اور tifli بتایا, تو ان دونوں اداروں سے آپ کریں, ان کی ٹریننگ لے لیں, تو بیسک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے بچے کی تربیت میں. اس تربیت کے بعد راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے کی ورڈ مل جاتے ہیں آپ کو سرچ کیا کرنا ہے. بہت جیسے میں نے آج بتایا کہ انٹیلیجنس ٹائپس کو آپ سرچ کریں, آپ کو ایسی سائٹس مل جائیں گی جس میں انٹیلیجنس ٹائپس آن لائن آپ بھر کر سرچ کر سکتے ہیں. کیریئر کی سائٹ مل جائیں گی. یہ تھوڑا ہٹ اینڈ ٹرائل کرنا پڑتا ہے, یہ تو تھوڑی سی اتنی وقت دینا پڑے گا اس کے لیے. جی, ورنہ آپ پھر ٹریننگ لیں. آپ ٹریننگ لیں, ٹریننگ میں آپ کو پراپر گائیڈنس مل جائے گی کہ انٹیلیجنس ٹائپس کیا ہیں, فلاں چیز کیسی ہے, کمیونیکیشن ماڈل کیا ہے, سب کچھ مل جائے گا. تو آپ کو بیسک سائنس مل جائے گی. تو پھر آپ اچھا پیغام ٹی وی بھی چاہ رہا ہے, ہم نے ایک 2 کورسز کیے ہیں پیرنٹنگ سائیکالوجی کے اوپر بھی, اور ابھی ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کے اوپر ہم کوئی والدین کے لیے باقاعدہ کورس لانچ کریں, تاکہ وہ ہمارے چینل کے تھرو بھی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی کچھ بنیادی باتیں جیسے آپ فرما رہے ہیں, تاکہ وہ ایک جو بیسک ٹریننگ تو کم کو مل جائے. اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے وہ
اسپیشلائز ٹریننگ جو ہے یا بڑی کسٹمائز ٹریننگ جو ہے پھر اپنے طور پر اس کو سرچ بھی کر لیں، کسی اور طرح سے بھی کر لیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی ہی زبردست معلومات جو ہیں وہ آپ نے ہمیں دی. ایون میرے لیے بھی اس کے اندر سیکھنے کی بہت ساری چیزیں تھیں. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عبدالحی ثاقب صاحب. آپ تربیت کار ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا مزاج کیا ہے، ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، اور وہ اپنی ایج ڈیولپمنٹ کے جو کس فیز میں ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کمیونیکیشن کس طرح کی ہمیں کرنی ہے، یہ بہرحال ایک سیکھنے کی چیز ہے. اور آج کی اس نشست میں ہم نے یہ بات سمجھی ہے اور سیکھی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں یقیناً وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمیں کم از کم کچھ ایسے اداروں سے اور ایسے افراد کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ جو پیرنٹنگ یا جو تربیت اولاد کے جو کورسز ہیں وہ کرواتے ہیں. اور ان کو سیکھنے کے بعد ہمیں اپنی اولاد کی وہ تربیت کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا مسلمان بن سکیں، ایک اچھا انسان بن سکیں، اور اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک بڑا کارآمد فرد جو ہے وہ بن سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.